تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سونے کے لیے نہیں آئے، جاگنے کے لیے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے. سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے. آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی رشتہ داری ہے. یوں تو میٹا ہے جام حیات، آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے. اسٹیج پر جلوہ افروز صاف دل علماء اکرام، اس پروگرام کو منعقد کرنے والے ذمہ داران اور نوجوانان، جملہ حاضرین، ہر قسم کی تعریف اکیلے اللہ کے لیے خاص، جو بے مثال تھا، بے مثال ہے، بے مثال رہے گا. بعد سارے نبیوں پر درد و سلام ہو، خصوصاً نبیوں کے امام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر. معزز حاضرین، وقت بہت کم ہے، بلا کسی تاخیر میں اپنے عنوان کی طرف آؤں. مجھے عنوان دیا گیا ہے فکر آخرت اور اس کی تیاری. سچی بات تو یہ ہے کہ حیدرآباد کی اس دھرتی پر آپ کو ہر ٹائپ کا انسان ملے گا. وہ بھی ملے گا جو اللہ کا انکار کرنے والا، وہ بھی ملے گا جو رسول اللہ کا انکار کرنے والا، وہ بھی ملے گا جو اسلام کا انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں، آپ کی دھرتی نہیں، پوری کائنات سے کوئی ایک ایسا انسان بتا دو جس نے موت کا انکار کیا ہو. یہ زندگی کی حقیقت ہے اور موت کی سچائی ہے. اللہ کے پیارو، اس چیز کو نہ بھولو، یہ دنیا ایک وقت کے لیے بنائی گئی ہے. جب دنیا کا وقت ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی. تمہیں ایک وقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارا وقت ختم ہو جائے گا، تم ختم ہو جاؤ گے. آج ہم زندہ ہیں، کل ہم مر جائیں گے. پھر کیا ہوگا مولانا؟ ہماری قبر یا تو پہلی منزل ہے، قبر بنے گی، پھر اس کے بعد ہماری آخری منزل یا تو جنت ہوگی یا تو جہنم ہوگی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، زندگی بڑی مختصر ہے. روزانہ اے برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. اے اللہ کی دھرتی پر دندناتے بھی انسانوں، زندگی کو سب کچھ سمجھ کے موت کو اور آخرت کو فراموش کرنے والوں، اس چیز کو نہ بھولو، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک کو پینا ہی پڑے گا. موت ایک ایسا دروازہ ہے جسے ہر ایک کو داخل ہونا ہی پڑے گا. موت ایک ایسا پل اور برج ہے جسے ہر ایک کو گزرنا ہی پڑے گا. اللہ کی قسم، موت میرے اور آپ کے اتنا قریب ہے
600 किलोमीटर दूर कर्नाटक से आकर मैं आपके सामने खड़े होकर तकरीर कर रहा हूं। अल्लाह की कसम मुझे ये नहीं मालूम तकरीर खत्म होने के बाद मैं घर पहुंच जाऊंगा या मेरी लाश मेरे घर पहुंचाई जाएगी। मौत मेरे और आपके इतना करीब है। ऐ दुनिया की रंगीनियों में रंग कर आखिरत को फरामोश करने वाले इंसान हो, ऐ दुनिया के बाजार में गुम होकर अल्लाह रसूल को भूलने वाले इंसानों, इस चीज को ना भूलो कि दुनिया का हर रास्ता कब्रिस्तान पे जाकर खत्म होता है। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाए था, ज़ूरुल कुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरह। इंसानों, दुनिया के बाजार में गुम होकर तुम्हें आखिरत याद नहीं आती, दौलत के रेल पेल में तुम्हें आखिरत याद नहीं आती, दुनिया की लज्जतों में तुम्हें आखिरत याद नहीं आती। आखिरत की याद के लिए, आखिरत की तैयारी के लिए कभी कभी वक्त निकाल कर कब्रिस्तान की जियारत कर लिया करो, वहां जाकर एक निगाह दौड़ाया करो। कैसे कैसे बादशाह दफन है, कैसे कैसे अमीरो गरीब दफन है, कैसे कैसे मालदार दफन है, कैसे कैसे हसीनाएं दफन है। आज वो बेजुबान लाशें कब्र के हवाले हो गए। अल्लाह के नबी ने उम्मत को जगाया, मौत को याद करना चाहते हो, आखिरत की तैयारी करना चाहते हो, कब्रिस्तान जाया और आया करो ताकि तुम्हें आखिरत याद आए। ऐ मुसलमानों, आज हमें सब कुछ याद है। बीवी ससुराल में 2 दिन ज्यादा रहे, बीवी के बिना शौहर बेकरार है। आज बच्चा ट्यूशन से थोड़ा देर से आ जाए, बाप बेकरार हो जाता है। 10 मिनट के लिए तुझसे मोबाइल हटा लिया जाता है, तू बेकरार हो जाता है। अफसोस तो ये है कि आज सब कुछ हमें याद है, अगर याद नहीं है तो मौत और कब्र वो आखिरत याद नहीं है। हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं, जिस कब्रिस्तान जाने से अल्लाह के नबी ने कहा था कब्रिस्तान जाया कर, तुझे मौत और आखिरत याद आएगी। आज का मुसलमान, तेरा दिल कितना सख्त हो चुका है। आज का नौजवान कब्रिस्तान में जाकर जुआ खेल रहा है। आज का मुसलमान रात के अंधेरों में कब्रिस्तान जाकर शराब की बोतल उठा रहा है। आज का मुसलमान कब्रिस्तान जाकर रात में गाने बजाने कर रहा है। ऐ मुसलमानों, इस चीज को न भूलो। अल्लाह के नबी ताजदारे मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान आते, आखिरत की तैयारी में इस कदर तैयार। साहबा इकराम का बयान है, अल्लाह के नबी एक जनाजे में शरीक है, मैयत को दफनाया गया, अल्लाह के नबी दफन से फारिग हो गए और अल्लाह के नबी कब्र के एक किनारे बैठे, इतना रोए, इतना रोए। हदीस में आता है हत्ता बल्लसरा, इमाम कायनात, नबियों का इमाम, और ऐसा नबी के अल्लाह की तारीफ का झंडा क़ियामत के दिन उसके हाथ में होगा और वो आगे आगे चलेगा। हजरत आदम से लेकर ईसा तक के पैगंबर उसके पीछे पीछे चलेंगे जब तक वो जन्नत में ना जाए। कोई नबी भी जन्नत में जा नहीं सकता। ऐसा बाकमाल पैगंबर कब्रिस्तान के किसी किनारे बैठ के इतना रोया, इतना रोया। हदीस में आता है अल्लाह के नबी की आंसुओं से कब्र की मिट्टी भीग गई। अल्लाह के नबी ने सर उठाया, रोते हुए भीगी पलकों से इरशाद फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर किसी तैयारी के लिए तुम्हें तैयार होना है तो इस कब्र की तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए कि तुम्हारा पैगंबर ऐलान करता है, माराई तु मंजरन इल्ला वल कब्रु अफज़उ मिन। ताजदारे मदीना ने आज तक कब्र से ज्यादा भयानक जगह कोई नहीं देखी। मेरे भाइयों, जिंदगी पे नाचने वालों, खबर की तैयारी के लिए तैयार हो जाओ। ये ऐसी जगह है जो अंधेरी अंधेरी कोठरी है।
وہاں کا تکیہ بھی مٹی کا، وہاں کا بچھونا بھی مٹی کا، نہ وہاں باپ ہے نہ وہاں ماں ہے، نہ وہاں دوست ہے نہ دوست ہے، نہ وہاں رشتہ دار ہے، اللہ اکبر، نہ وہاں کوئی کھڑکی اور دروازے کا انتظام ہے، نہ وہاں کوئی راہ قرار ہے نہ راہ فرار ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹھے رونے لگی۔ اللہ کے نبی، کمزور سی عورت ہوں، میرا کیا بنے گا، خبر میں میرا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیگم خبر کو یاد کر کے رویا، اے میری آواز کو جہاں تک سننے والی میری مائی بہنیں ہیں، آج تجھے رونا آتا ہے، آج تو سیریل دیکھ کے روتی ہے، آج تو فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر روتی ہے، رونے کا مزہ پوچھنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو نا۔ خبر کو یاد کیا، کہنے لگے کیف بی وانا امرات ضعیفۃ، تاجدار مدینہ میرا کیا ہوگا، میں کمزور سی عورت ہوں، قبر میں میرا کیا حال ہوگا۔ تاجدار مدینہ نے امت کو جگانے کے لیے، آخرت کی طرف بھگانے کے لیے قبرستان بھگایا ہے، اور اللہ کے نبی خود آخرت کی فکر میں اس قدر چور نظر آتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے پاک پروردگار تو تیرے پیغمبر محمد کا حساب آسان کر دینا۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ زندگی پہ ناچنے والوں، زندگی کو سب کچھ سمجھنے والے، خبروں کو بھولنے والوں، دنیا کی یاد کرنے والوں، آخرت کی یاد میرے اور تیرے نبی نے کیسے کیا، تجھے میں بتلاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق سے پوچھئے نا، میرے نبی نے آخرت کو یاد کیا، اللہ کے نبی جوانی میں بوڑھے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو رہا نہیں گیا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا، اللہ کے نبی میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، آپ کی عمر اتنی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے سر پہ سفید بال آ گئے ہیں، خد شبت یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی یہ جواب سننا تھا، ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمانے لگے، ما شبت یا ابا بکر خد شیبتنی القرآن، اے ابو بکر صدیق تیرا نبی بوڑھا نہیں ہوا ہے، بلکہ آخرت کی یاد نے تیرے نبی کو بوڑھا بنا دیا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نبی نے دنیا کی اوقات کو آخرت کی سچائی کو سمجھانے کے لیے مجھے اور تمہیں سمجھایا تھا۔ واللہ مد دنیا فی الآخرت الا، اللہ کے نبی نے قسم کھا کے بیان کیا، حیدرآباد کے مسلمانوں، آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہو، جاؤ کسی سمندر کے کنارے بیٹھ جاؤ، میرے نبی کی اس فارمولے پہ عمل کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قسم اللہ کی، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بس اتنی حیثیت ہے کہ تم سمندر کے کنارے چلے جاؤ، اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبونا، پھر نکالنا، اپنی انگلی کو غور سے دیکھنا، سمندر میں ڈبونے کے بعد جتنا پانی تمہاری انگلی کو لگا ہے بس یہی تمہاری دنیا ہے، اور سارا کا سارا سمندر آخرت ہے۔ اے چند خطروں کے لیے آخرت میں آگ لگانے والے لوگوں، اس چیز کو نہ بھولو، ایک وقت آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے، ایک مہینہ آنے والا ہے، ایک سال آنے والا ہے، جو سال، جو مہینہ، جو ہفتہ، جو دن، جو وقت میری اور آپ کی زندگی کا آخری وقت ہوگا، آخری مہینہ ہوگا، آخری ہفتہ ہوگا، آخری ہفتہ اور آخری سال ہوگا، اس کے بعد ہم دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اسی چیز کا نام موت ہے، اسی چیز کا نام میرے بھائیوں موت ہے۔ آج زندگی اور ٹیلنٹ پہ فخر کرنے والوں، آج تو انجینئر ہے، آج تو ڈاکٹر ہے،
آج میں مولوی ہوں، آج تو مالدار ہے، آج تو خوبصورت ہے، آج تو مرد و عورت ہے، لیکن یاد رکھ آج تو بولتا ہے، تیری زبان میں جادو ہے، آج تو اتنا خوبصورت ہے کہ بار بار آئینوں کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، آج تو چلتا ہے، تیرے چلنے کے ساتھ ساتھ فوج تیرے ساتھ چلتی ہے، آج تو گھر میں قیا گھسا کرتا ہے، گھر میں قیامت بپا ہوتی ہے، آج تیری طاقت کے تنتنے ہیں، آج تیری بول کی بولیاں ہیں، اس چیز کو نہ بھول، اللہ کی قسم تیری زندگی میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے، موت کے کیڑے تیری اسی بدن پہ راج کریں گے، وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ میرے تیرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کتنی بڑی بات بیان فرمائی، دنیا میں رہنے کا ڈھنگ تمہیں نہیں آتا تو سیکھ لیجئے نا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے ابن عمر دنیا میں ایسے نہ رہا کر تجھے موت یاد نہ رہے، بلکہ تو دنیا میں ایسے رہا کر جیسے مسافر اور راہ گزر رہا کرتا ہے۔ اور پھر یہی ابن عمر صحابہ اکرام سے ملاقات کرتے، کتنی دلوں میں اترنے والی پیاری پیاری باتیں کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اذا امسیتم فلا تنتظروا الصباح، اللہ کے بندو جب صبح ہو جائے شام کی فکر نہ کرو، تمہیں معلوم نہیں تمہاری شام اس دھرتی کے اوپر ہوگی یا دھرتی کے نیچے ہوگی، جب تم شام کرو صبح کی فکر نہ کرو، تمہیں معلوم نہیں تمہاری صبح اس زمین کے اوپر ہوگی یا زمین کے اندر ہوگی۔ اسی لیے تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے، موت کو یاد کیا کرتے تھے، اور جب سونے کے لیے بستر پہ آتے آخرت کی فکر دیکھیے، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اور ایک دعائیں پڑھتے تھے اللہم باسمک اموت و احیا، ہائے میرے اللہ میرا تیرا نبی ہر رات سونے سے پہلے موت کی تیاری میں تیار ہے، اور سونے سے پہلے آنکھ بند کرنے سے پہلے دعا ہو رہی ہے، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہو۔ اے مسلمان میرے تیرے نبی رات سونے سے پہلے موت کو یاد کر کے سویا کر رہے ہیں۔ نوجوانوں اپنے آپ پہ غور کیجئے نا، موبائلوں میں عشق و معشوقی لڑانے والوں، فجر کے ٹائم تک عشق و معشوقی لڑانے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، فون کے ذریعے 3-5 کرنے والوں، چھپ چھپ کے گیم کھیلنے والوں، ہیڈ فون لگا کے رات گزارنے والوں، اس چیز کو یاد رکھ، اللہ اکبر اسی رات تیری موت آ گئی، اللہ کی قسم تیرا جنازہ بھاری ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سمجھایا، اے غافل اے کاہل سونے سے پہلے اپنی موت کو یاد کر کے سویا کر، تجھے نہیں معلوم صبح تو اٹھ جائے گا یا تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا، یہ موت کی حقیقت ہے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بیچ میں سوال کیا، اے صحابہ بتاؤ موت کو کتنا قریب دیکھتے ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی ہم نے ایک نماز پڑھی ہے، اگلی نماز کا بھروسہ کوئی نہیں، ہم نماز پڑھیں گے یا ہماری نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تم موت کو بہت دور دیکھتے ہو، ذرا نبی کی آنکھوں سے دیکھو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک کے لیے نہیں، بلکہ موت اتنا قریب ہے کہ تم نے ایک ہی نماز پڑھی ہے اور اس کی پوری رکعت بھی مکمل کر لی ہے، تشہد کی پورے دعائیں بھی تم پڑھ چکے ہو، اب سلام پھیرنے کی باری ہے، تم نے ایک سلام تو پھیر لیا ہے، اگلے سلام کا بھروسہ نہیں کہ تم سلام پھیر پاؤ گے یا موت کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ اے نوجوانوں موت کو بھول کر، آخرت کو بھول کر شرارتیں کرنے والے، یہ زندگی اتنی بے وفا ہے، اس زندگی نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا جو آپ کے ساتھ وفا کرے گی۔ ذرا موبائل استعمال کرتے ہو نا،
اس موبائل کے ذریعے بھی کچھ سبق لے کے چلیے۔ ڈاٹا یوز کرنے والوں، ڈاٹا یوز کرتے ہو، جب زیادہ یوز ہو جاتا ہے کمپنی سے میسج آتا ہے، اے ڈاٹا یوز کرنے والے ذرا رک جا، 90% ڈاٹا ختم ہو چکا ہے، 10% ڈاٹا باقی بچ چکا ہے۔ اے نادان، تیری زندگی بھی روزانہ برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، مگر افسوس اللہ کے جانب سے کوئی میسج نہیں آیا کرتا کہ تیری کتنی گزر گئی، کتنی باقی ہے۔ اے نادانو، اپنے آپ سے پوچھو، آخرت کو یاد کیا کرو، اپنے اندر غور کیا کرو۔ موت کو بھولنے والوں، خبر کو بھولنے والوں، آخرت کو بھولنے والوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ذرا ان کندھوں سے پوچھو نا، تمہارے کندھے گواہ ہیں، پوچھو ان کندھوں سے، ان کندھوں نے کتنے جنازوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان پہنچایا ہے۔ پوچھو ان ہاتھوں سے، ان ہاتھوں نے کتنے میتوں کو قبر میں ڈال کے مٹی ڈالی ہے۔ پوچھو اس زبان سے، پوچھو ان آنکھوں سے، ان آنکھوں نے کتنے جنازوں کو کفن میں سوتا ہوا دیکھا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، موت کا اور آخرت کی کوئی گھنٹی بتا کے نہیں آتی، اسی لیے میرا اللہ آواز لگاتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ موت کا وقت قریب ہے، قیامت کا وقت قریب ہے، حساب کا وقت قریب ہے، اللہ اکبر، حساب و کتاب کا وقت قریب ہے، تم غفلت میں زندگی جی رہے ہو۔ اے مسلمانوں، زندگی کی حقیقت اور موت کی سچائی کو ذرا سمجھا کرو نا۔ میں اور آپ دنیا میں آئے، اللہ کی قسم میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کے اشارے 9 مہینے پہلے بج رہے ہیں۔ باپ بننے والا انسان خوشیاں منا رہا ہے، ماں حمل سے ہے، ماں بننے والی عورت خوشیاں منا رہی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں باپ بننے والا ہوں۔ اللہ اکبر، انسان کے پیدا ہونے کی اطلاع 9 مہینے پہلے مل رہی ہے، لیکن جب موت کے فیصلے ہوں گے، موت کی شروعات ہوگی، رب کعبہ کی قسم تجھے اور مجھے مرنے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں بتایا جائے گا۔ اے انسان ہوش میں آ، یہ زندگی کی ترتیب ہے۔ دنیا میں آنے کے لیے سب سے پہلے میں دنیا میں نہیں آیا، سب سے پہلے دنیا میں تو آیا، تو نہیں آیا۔ تیرے آنے سے پہلے تیرا باپ دنیا میں آیا، میرے آنے سے پہلے میرا باپ دنیا میں آیا، تیرے اور میرے باپ سے پہلے میرے دادا دنیا میں آئے۔ یہ زندگی کی ترتیب ہے، میرے سے پہلے دنیا میں باپ آئے، باپ سے پہلے دادا آئے، دادا سے پہلے پردادا آئے، یہ زندگی کی ترتیب ہے۔ لیکن جب موت کی شروعات ہوگی، رب کعبہ کی قسم ہے، موت یہ رشتوں کی ترتیب کو مٹا کر رکھ دے گی۔ بوڑھے ماں باپ کے سامنے جوان بیٹے کا جنازہ ہوگا، ایک استاد کے سامنے شاگرد کا جنازہ ہوگا، بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کا جنازہ ہوگا، بڑی بہن کے سامنے چھوٹی بہن کا جنازہ ہوگا۔ مسلمانوں، اس چیز کو نہ بھولو، آج تم مر جاؤ گے، کل میں بھی زندہ رہنے والا نہیں ہوں، آج میں مر جاؤں گا، کل تم بھی چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ اللہ کی قسم ہے، آج کسی کی موت پہ آنسو بہانے والے اس چیز کو نہ بھول، کل کوئی تیری موت پر آنسوؤں کی برسات ہوگی۔ آج کسی میت کو نہلانے والے اس چیز کو نہ بھول، کل کوئی تیری میت کو نہلائے گا۔ آج کسی میت کو کندھوں پہ اٹھانے والے کل کوئی تیری میت کو کندھوں پہ اٹھائے گا۔ آج کسی میت کو قبر میں سلا کے مٹی ڈالنے والے کل کوئی تیری میت پہ مٹی ڈالے گا۔ کفا بالموت واعظا، موت تیرے لیے بہترین سبق ہے۔ تو دیکھتا نہیں کتنے پہلوانوں کو پچاڑ کے رکھ دیا موت نے، تو دیکھتا نہیں بوڑھے ماں باپ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس بیٹے کے ذریعے بوڑھے ماں باپ کا پیٹ پلتا تھا، موت نے اس بیٹے کو اٹھا لیا ہے۔ بوڑھے ماں باپ 2 وقت کی روٹی کے لیے گلی گلی بھیک مانگ رہے ہیں، موت نے کتنے ماں باپ کو بے سہارا کر دیا، موت نے کتنی حسیناؤں کو بیوہ کر کے رکھ دیا، موت نے کتنے خوبصورت بچوں کو یتیم کر دیا، موت نے کتنے محلوں کو ویران کر دیا۔ اور حیدرآباد کا مسلمان کہتا ہے، مولانا آپ بیان دیجئے نا، میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کے بندو،
کس معاملے میں کہہ رہے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ کیا دیکھو گے؟ کس معاملے میں کہہ رہے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ اس وقت دیکھو گے، اس وقت دیکھو گے جب تمہاری زبان موت کے سختی سے بند ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں ہوگی، آنکھوں سے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اس وقت دیکھو گے جب تمہارے دنیا کا لباس اتار کر تمہیں کفن پہنا دیا جائے گا، تب دیکھو گے، یا تمہاری لاش کے بازو تمہارے یتیم بچے بلبلائیں گے تب دیکھو گے، یا تمہاری خوبصورت بیوہ بن جائے گی تب دیکھو گے، یا تمہارے گھر سے تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا تب دیکھو گے۔ اے مسلمانوں، دولتوں پہ ناچ کر آخرت کو فراموش کرنے والوں، کبھی موت کو یاد کرنے کا پہلو بھی اختیار کر لیجئے۔ موت کتنا قریب ہے۔ اللہ اکبر، میں جب مکہ مکرمہ گیا تھا، میں نے اللہ اکبر کراچی کے ایک آدمی سے دوستی ہوئی، پھر موت اور زندگی کی حقیقت پہ ایک واقعہ سنا، میرے کان لرزا گئے، دل پھٹنے لگا۔ اللہ اکبر، کراچی کا ایک انسان اپنی بیوی بچوں کی کمائی اور روزی روٹی کے لیے کویت کے اندر 8 سال سے کام کر رہا ہے۔ 8 سال ہو گئے، 8 سال کے بعد اب گھر آنے کی تیاری، گھر کو بتا دیا میں آ رہا ہوں، خوشی میں جھوم اٹھا ہے گھر۔ ایک بیوی 8 سال کی جدائی کے بعد شوہر کو دیکھنے کے لیے ایک محبوبہ اللہ اکبر بے قرار ہے، بچے گھر میں اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، میرا ابو آ رہا ہے، میرے لیے کھلونے لا رہا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کی کمروں میں بھی جان ہے کہ میرا بچہ آ رہا ہے۔ یہاں ماں باپ کی خوشی، یہاں بچوں کی خوشی، یہاں بیوی کی خوشی۔ 8 سال کی جدائی کے بعد ایک شوہر اپنی محبوبہ سے ملنے آ رہا ہے، ایک باپ اپنے بچوں سے ملنے آ رہا ہے، جوان بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ سے ملنے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پشاور کے ایئرپورٹ پر، کراچی کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، گھر کچھ ہی دور ہے، بیوی سے ملاقات کے لیے، گھر جانے کے لیے بس ٹیکسی پر سوار ہے، موت حادثے کی شکل میں ایسے آئی، اللہ کی قسم وہ گھر نہیں، کفن میں اس کے گھر اس کی لاش پہنچائی گئی ہے۔ کیا گزری ہوگی اس بیوہ پر جو 8 سال سے ترانہ گا رہی ہوتی۔ وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ جب وہ آیا، خود کو شوہر کو کفن میں دیکھتی ہے، خود کو بیوہ دیکھتی ہے، کیا اس کا کلیجہ پھٹ کے ٹکڑے نہ ہوا ہوگا؟ پوچھو ان بوڑھے ماں باپ سے جو 8 سال تک بچے کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، خوشیوں میں جن کی آنکھیں بند نہیں ہو رہی تھی، جب وہ اپنے بچے کے سر کو کفن میں بند دیکھتی ہیں، کیا ماں کے دل پہ غم و علم کے کچوکے نہ لگے ہوں گے؟ کیا ہوا ہوگا ان بچوں کا جو بچے اپنے ابا کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، باپ کی لاش کو ایک کفن میں لپٹا دیکھتے ہیں، خود کو یتیم دیکھتے ہیں؟ کیا ان بچوں پہ قیامت نہ گزری ہوگی؟ میرے مسلمانوں، مرنے سے پہلی ایسی موت مرو کہ تمہاری موت شور مچا کے رکھ دو۔ صحابی کی ایک موت کا واقعہ بتاتا ہوں، اگر وقت ہو گیا ہے تو اطلاع دے دیں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو گود میں رکھا، نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہا اللہ یہ میرے صحابی سعد کے ساتھ ایسا سلوک معاملہ کر جیسا تو تیرے پیاروں کے ساتھ کرتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے دعا کی۔ اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کچھ دیر کے بعد، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بدن سے نکلی۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے تحرک لہ العرش، کتنے بڑے اور کتنے پاکیزہ صحابی تھے، جب روح بدن سے نکلی ایک بار اللہ کا عرش ہل کے رہ گیا۔ سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے جب روح آسمان کی طرف جانے لگی، فتحت لہو ابواب السماء، اللہ نے اس روح کی ویلکم کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیا۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے
نہلایا ہے، کفنایا ہے، پھر ان کی لاش کو اٹھا کے جنازے میں رکھا ہے، جنازے کو اٹھا کے کندھے پہ رکھتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اینا سعد، اللہ کے نبی آپ کا صحابی بڑا موٹا لمبا چوڑا پہلوان لہیم شہیم تھا، آج ایسا معلوم ہوتا ہے گویا خالی جنازہ ہم نے اٹھایا ہے، اللہ کے نبی آپ کے صحابی سعد کہاں چلا گیا، اس کا وزن کیسے گھٹ گیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، نگاہیں اٹھائی، صحابہ کے جانب متوجہ ہوئے۔ صحابہ تم جنازے کو ہلکا دیکھ کر تعجب کر رہے ہو، سن لو یہ اللہ کا ایسا نیک بندہ ہے، ان لہو قد حملہو غیرکم 70,000 من الملائکہ، تم نے اس کے کندھے کو نام کے لیے اس کے جنازے کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے تم سے پہلے اللہ کے 70,000 فرشتوں نے اس کے جنازے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے۔ یہ برگزیدہ صحابی ہے۔ اللہ کے نبی نے آواز لگائی سعید تیار ہو جاؤ۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھودنے کی ذمہ داری خود میرے تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی میرے بھائی، اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھود رہا تھا، اور قبر سے جو مٹی باہر آ رہی تھی، رب کعبہ کی قسم اس قبر کی مٹی سے مجھے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اتنے پاکیزہ صحابی ہے، اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ دفنانے کے بعد اللہ کے نبی قبرستان میں کھڑے ہوئے، آنسو گرائے جا رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں، آنسو گرائے جا رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے، اللہ کے نبی اتنا برگزیدہ صحابی ہے، اس کی روح پر عرش ہلا ہے، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، 70,000 فرشتوں نے جنازے کو اٹھایا ہے، اس خوش نصیب کے لیے آپ رو کے دعا کرتے ہیں۔ ایسی دعا ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہو جاتی، ہمارا بیڑا پار ہو جاتا۔ سنو، کان لگا کے سنو، کان لگا کے سنو، میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ اے صحابہ، میرے صحابہ کی، میرے صحابی کی جو خوبیاں تم نے بیان کی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، لیکن بات یہ ہے میں نے جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر میں دفنایا، میں نے دیکھا کہ قد ضم ضمتن حتی سارک الشر، اللہ کی قسم میں نے سعد کو جیسے ہی خبر میں سلایا، میں نے دیکھا خبر نے مارے غصے کے ایک مرتبہ میرے صحابی کو ایسا دبایا، میرا صحابی دب کے سر کے بال سے زیادہ باریک ہوا۔ اللہ اکبر، مجھے رہا نہیں گیا، میں نے اللہ سے رو رو کے دعا کی، اللہ نے اس کی قبر کو چوڑا کر دیا۔ مسلمانوں، ایک سیکنڈ کے لیے سوچو نا، میرا اور آپ کا کیا ہوگا، میری اور آپ کی قبر کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، صحابی رسول کی قبر کا یہ عالم ہے جوش میں، اور رسول رحمت علیہ السلام نے ہر ایک امت تک پیغام پہنچایا۔ اگر کوئی انسان تم نے کہا خبر سے دبانے سے، خبر کے غصے سے کسی کو بچنا ہوتا، وہ ضرور بضرور میرا صحابی ساتھ بچ جاتا، جب وہ نہ بچا تیار ہو جاؤ، تم بھی نہ چھوڑے جاؤ گے۔ میرے بھائیو، اس چیز کو نہ بھولو۔ اللہ اکبر، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین 8 مرتبہ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبری سننے والا صحابی قبرستان میں کھڑا ہے، ایسا رویا، ایسا رویا، ایسا رویا، حدیث میں آتا ہے یبل لحیتہ، حضرت عثمان ذو النورین کی داڑھی بھیگ گئی، حضرت عثمان ذو النورین کی داڑھی بھیگ گئی ہے۔ اے مسلمانوں، آؤ اللہ رسول کی طرف، آؤ اسلام کی غلامی کی طرف، موقع اب بھی ہے، اللہ کی رحمتیں پکار رہی ہے، اور توبہ کا در کھلا ہے، آ جاؤ اللہ رسول کی طرف۔ عثمان ذو النورین کو دیکھو، قبرستان میں کھڑے، اتنا روئے، داڑھی بھیگی، صحابہ پریشان ہوئے، کہا یا عثمان تذکر الجنہ والنار فلا تبکی وتبکی من هذا،
عثمان تجھے کیا ہوا؟ تیرے سامنے جنت کا بیان ہوا، تیرے آنکھ میں آنسو نہیں، تیرے سامنے جہنم کا بیان ہوا، تو نے اتنا رویا نہیں جتنا آج خبروں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے روتا ہے۔ عثمان نے سر اٹھا کے کہا تھا، اے لوگو، میں نے جنت پہ اتنا نہیں رویا، جہنم پہ اتنا نہیں رویا، اس خبر میں اتنا اس لیے رو رہا ہوں کہ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، القبر منزلۃ الاولی من منازل الاخری فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر من وان لم ینجو فما بعدہ اشد من۔ عثمان نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ کھڑے ہو کر تاجدار مدینہ نے کہا تھا، عثمان تیار ہو جا، خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ سب میں کامیاب ہو جائے گا، جو اس میں ناکام ہو جائے گا وہ کسی اور منزل میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کامیاب ہے وہ انسان جسے اللہ جنت میں بلا لے، جسے اللہ جہنم سے بچا لے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ چھوٹا سا سفر ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا مچھر کا پر ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ پانی کا بلبلا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ 4 دن کی چاندنی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، باقی رہنے والی اور بہترین زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بیچ میں فکر آخرت کو یاد دلانے کے لیے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، ذکر الآخرہ، اللہ کے نبی نے آخرت بیان کی، اللہ کے نبی نے جہنم بیان کیا، اللہ کے نبی نے موت بیان کیا، اللہ کے نبی نے خبر بیان کیا۔ زج المسلمون زجتن، مسلمانوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا۔ میرے بھائیو، بیوی ایڈمٹ ہو جائے تو رونا آسان ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو رونا آسان ہے، رونے کا مزہ پوچھنا چاہیے تو پوچھئے صحابہ کرام سے۔ حضرت عثمان نے آخرت کو یاد کیا تو رو پڑے، حضرت عمر بن خطاب نے آخرت کو یاد کیا، اتنا رویا اتنا رویا، حدیث میں آتا ہے قطان اسودان فی الوجہ من البکا، حضرت عمر بن خطاب کے گالوں میں رونے اور آنسوؤں کی وجہ سے 2 لکیریں پڑ گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے قبر کو یاد کیا، اللہ کے نبی نے حشر کو یاد کیا، اللہ کے نبی نے آخرت کو یاد کیا اور ارشاد فرمایا، لوگوں آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ بیان سننا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، روتے ہوئے الفاظ سے سنائے لوگوں کو، فرمایا واللہ یا لیتنی لم تلدنی امی لو کنت شجرتا لتوزت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کو یاد کیا، آخرت کو یاد کیا، خبر کو یاد کیا اور روئے جا رہے ہیں، زبان سے کہتے جا رہے ہیں، اے کاش میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی تو کتنا اچھا تھا، اے کاش اللہ ابو ذر غفاری کو انسان بنانے کے بجائے کوئی درخت بنا دیتا، دنیا کاٹ کے درخت کو جلا کر راکھ کر دیتی، ابو ذر غفاری آخرت کے حساب سے بچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے سے پہلے مرض الموت میں مبتلا، بستر پہ کروٹیں بدلے، رونے لگے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ابو ہریرہ روتے کیوں ہو، تم تو جلیل القدر صحابی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا، لوگوں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں تمہاری دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، ولیکن اب کی قلت زادی و بعد سفری، آج مجھے اس بیماری کے بستر پہ رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میرا موت کے بعد سفر بڑا لمبا ہے، نیکیوں کا توشہ میرے پاس بہت کم ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس وقت بھی بڑا کم ہے، ہم روز روز روز
ہم کیلنڈر بدلتے ہیں. کبھی اپنے آپ سے پوچھو, ایک گرنے والا کیلنڈر بتا رہا ہے کہ اے انسان تیری زندگی سے 1 سال کٹ چکا. ہر مرنے والا یہی میسج دے کے جا رہا ہے, اے آج مجھے نہلانے والے کل تیار ہو جا, تجھے نہلایا جائے گا. آج مجھے کفن پہنانے والے تیار ہو جا, کل تجھے کفن پہنایا جائے گا. اے میرے جنازے کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھنے والے, کل تیری نماز جنازہ پڑھائی جائے گی. آج میرے بچوں کو یتیم چپ کرانے والے, کل کوئی تیرے یتیم بچوں کو چپ کرائے گا. آج کسی غریب کی بیوہ کو خیرات دینے والے, کل کوئی تیری بیوہ کو خیرات دے گا. یہ سسٹم زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین خصوصاً اس پروگرام کو سجانے والے ذمہ داروں اور نوجوانوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے علماء سامعین آئے ہوئے ہیں, اللہ ہم سبوں کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو مر چکے ہیں ان کی قبروں میں سرور عطا فرما. اللہ ہم بھی مرنے والے ہیں, کٹ کر جل کر مرنے کی موت سے بچا لے, اچانک آنے والی موت سے بچا لے. ہمارے زبان پر تیرا نام ہو, ہماری موت نصیب فرما. ہمارے ہاتھ میں کلام ہو, ہماری موت نصیب فرما. ہمارا سجدہ سر سجدے میں ہو, ہماری موت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.